حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے۔ تینوں اماموں کی دلیل کیا ہے؟ ان کی سمپل دلیل ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی، متاع لکم وللسیارہ، تمہارے اور مسافروں کے لیے ہم نے کیا کر دیا ہے؟ حلال۔ وہ کہتے ہیں اس میں اللہ نے فرق نہیں کیا کہ مچھلی یا غیر مچھلی، تو سمندر ہو یا دریا ہو، اس میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، سوائے صرف مینڈک کے بارے میں، چونکہ الگ سے حدیث میں آتا ہے کہ حرام ہے، تو امام شافعی نے سمندر کے مینڈک کو مستثنیٰ کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ان کی دلیل ہے ان حضرات کی، اور اسی دلیل کے بیس پر شافعی حضرات جھینگا بھی کھاتے ہیں، کیکڑا بھی کھاتے ہیں، اور جو بھی چیزیں وہ سب کھا لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ سمندر میں کچھ بھی حلال نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے، ایک منٹ بات مکمل ہو جائے نا، سب سے پہلے جو قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، احل لکم صید البحر وطعامہ، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال اور اس کا کھانا بھی، وہ کہتے ہیں یہ آیت جس سیاق و سباق ہے نا اس کا، وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت یہ ہے کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو، کیونکہ احرام میں جب آیا کرتے تھے نا تو احرام میں آپ جانور، حلال جانور بھی شکار نہیں کر سکتے۔ اسی میں آگے اللہ نے فرمایا سمندر کا حلال ہے۔ تو امام حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں شاگردوں نے بھی بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، لیکن اس مسئلے میں امام حنیفہ کی دلیل اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے اس میں ابو حنیفہ سے اتفاق کیا ہے۔ تو گویا تین امام اس طرف ہیں، یعنی تین اگر اس طرف ہیں تو تین اس طرف بھی ہیں۔ تو ان کی یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تو اس سے مراد ہر قسم کا شکار حلال نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام میں جو پابندیاں ہیں نا شکار پر، وہ خشکی کے جانور پہ پابندیاں کا اطلاق ہوگا، سمندر کے جانوروں پر ان پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یعنی حالت احرام میں آپ سمندر میں شکار کر سکتے ہیں اور اس کا جو طعام ہے وہ کھا سکتے ہیں، باقی کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ایک الگ بحث ہے، اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ اب کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے، تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، آپ نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ جو ٹڈی نہیں کھیتوں کو چٹ کر جاتی، یہ دو مردار ہمارے لیے کیا ہیں؟ حلال۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے، کوئی بھی جانور ذبح کیے بغیر آپ نہیں کھا سکتے، کوئی بھی جانور ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر طرح کے مردار حرام ہے، لیکن حدیث میں دو چیزوں